الرحیم. بحث لو میں جاری تھی. لو کے بارے میں کہا یقتضی امتناع ما یلیہ واستلزامہ لتالیہ. یہ تعریف تھی لو کی. کس لو کی؟ کہا لو کی 4 قسمیں ہیں. دوسری کتابوں میں ممکن ہے 5-6 قسمیں بنا دیں. اچھا، عموماً 4 قسمیں اس کی بتاتے ہیں. ان میں سے لو شرطیہ میں ہماری بحث جاری تھی. لو شرطیہ میں، لو شرطیہ تقاضا کرتا ہے، چاہتا ہے کہ مایلی ممتنع ہونے کا. مایلی یعنی فعل شرط. فعل شرط ممتنع ہونے کا تقاضا کرتا ہے، ممتنع ہونے پر دلالت کرتا ہے. مایلی یعنی فعل شرط. جواب شرط کے امتناع یا اس بات پر کوئی دلالت نہیں ہے. جواب شرط کے امتناع پر دلالت نہیں ہے. کس پر دلالت ہے؟ مایلی کے امتناع کا تقاضا کرتا ہے. فعل شرط ممتنع ہونے پر دلالت کرتا ہے. صحیح ہے. پھر وَإِسْتِلْزَامَهُ لِتَعْلِيهِ، اور فعل شرط کا وجود میں آنا سبب بنتا ہے جواب شرط کے لیے. اگر فعل شرط ممتنع نہیں ہوا، وجود میں آ گیا، تو یہ وجود میں آنا سبب ہے کس کے لیے؟ جواب کے لیے. اس کے لیے مثال دے دیا، جیسے کہ مصنف نے دوسری کتابوں میں دیا ہے. کیا؟ لو قام زید لقام عمر. کیا معنی لو قام زید لقام عمر کا؟ اگر زید کھڑا ہوتا تو عمر بھی کھڑا ہوتا. بس مطلب لو دلالت کرتا ہے کہ زید کھڑا نہیں ہوا. زید کھڑا نہیں ہوا. زید کھڑا نہ ہونے پر دلالت کرتا ہے. امتناع قام زیدن پر دلالت کرتا ہے. اگر زید کھڑا ہوتا تو زید کا کھڑا ہونا سبب بنتا تھا عمر کے کھڑا ہونے کے لیے. یہ کہا جی. ہاں، کل کی باتیں یہاں تک تھی نا؟ اب سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں؟ اچھا. وَيُوَافِقُهُ وَهُوَ أَكْثَرُ تَحْقِيقًا وَأَضْبَطُ لِلصُّوَرِ مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ. یہ ما فاعل یوافقہ ہے. بعد میں جو آتا ہے ما ذکرہ بعض المحققین، یہ ما موصولہ ہے. ذکرہ فعل فاعل مفعول مل کر صلہ ما فاعل ہے. یوافق اس کے موافق ہے. ہم نے جو اوپر بتا دیا نا، اس کا موافق ہے. کیا چیز؟ جو بات بعض محققین نے ذکر کیا ہے وہ بھی اس کے موافق ہے جو اوپر ہم نے کہا. وَيُوَافِقُهُ، اور اس کے موافق ہے. وَهُوَ أَكْثَرُ تَحْقِيقًا وَأَضْبَطُ لِلصُّوَرِ، یہ تحقیق کے اعتبار سے زیادہ ہے اور صور اس لو کی قسمیں بیان کرنے کے اعتبار سے زیادہ مضبوط ہے. ٹھیک ہے. ابھی یہاں جو بحث کیا ہے نا اوپر، یہ کیا تحقیق اس میں زیادہ اور اس کی صورت مضبوطی سے بیان کیا گیا ہے لو کی. ٹھیک. اسی کے ساتھ موافق ہے کیا چیز؟ ما ذکرہ بعض المحققین. کیا ذکر کیا بعض محققین نے؟ من انہ ینتفی الطالع ایضا، یہ ذکر کرتے ہیں کہ گاہی تالی بھی منتفی ہو جاتا ہے. من انہ ینتفی الطالی ایضا، تالی یعنی جواب شرط بھی گاہی منتفی ہونے کا تقاضا کرتا. جیسے فعل شرط منتفی ہونے کا تقاضا کیا، فعل شرط ممنوع ہوا، جواب شرط بھی ممنوع ہو جاتا ہے.
یہ بات علماء نے ذکر کی من انه ينتفي التالي ايضا یعنی جس طرح فعل شرط منتفی ہوتا ہے اسی طرح جزاء شرط جواب شرط منتفی ہوتا ہے. کب ایسا ہو جاتا ہے؟ ان ناصب الاول، ناصبہ کا فاعل ہے، ضمیر تالی کی طرف لوٹتی ہے، الاول مفعول ہے. اگر مناسبت رکھے اول کے ساتھ، کون مناسبت رکھے اول کے ساتھ؟ جزا. تالی مناسبت رکھے اول کے ساتھ. مناسبت رکھنے کا معنی کیا ہے؟ یعنی دونوں کے درمیان ملازمہ ہو. دونوں کے درمیان کیا ہے؟ ملازمہ ہو. یعنی ما یلی یعنی فعل شرط منتفی ہونے کی وجہ سے جواب شرط بھی منتفی ہوتا ہے، کیونکہ دونوں کے درمیان ملازمہ ہے. وَلَمْ يَخْلُفْهُ غَيْرُهُ ان ناصب الاول وَلَمْ يَخْلُفْهُ، وہ لوٹتی ہے اول کی طرف، وہ لوٹتی ہے اول کی طرف. اچھا مفعول ہے. غیرہ اس کے لیے فاعل. اس اول کا غیر اول دوسری کوئی چیز کیا ہے؟ خلیفہ نہ ہو. تو اس صورت میں کیا ہو جاتا؟ جواب بھی منتفی ہو جاتا ہے. جواب منتفی ہونے کے لیے کیا کیا چیزیں لگا دیا، کیا کیا شرائط لگا دیا. دیکھیں گاہی جواب بھی منتفی ہو جاتا. کب؟ ان ناصب الاول، اگر یہ جواب تالی اول کے ساتھ مناسب یعنی اول کے ساتھ ملازمہ رکھتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اول کا دوسرا کوئی خلیفہ نہ ہو. اول ختم ہو تو اس کی جگہ وہ دوسرا اس کا قائم مقام نہ ہو تو جواب بھی کیا ہوتا؟ منتفی ہو جاتا. ولم یخلف غیرہ نہ ہو. دیکھیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، وہ شرطیہ ہے. دو جملے اس کے لیے ضروری ہے. دو جملے چاہتا ہے لو. ہاں ایک جملہ ہے فیہما آلہۃ، فیہما خبر مقدم، آلہۃ مبتدا مؤخر، الا اللہ بدل ہے آلہہ سے. ہاں یہ جملے اچھا کیا ہے؟ ہاں کان فیہما، فیہما کان کے لیے خبر ہے، فیہما کان کے لیے خبر، آلہۃ اسم کانا. یہ لو کا فعل شرط ہے. لفسدتا یہ لو کے لیے جواب ہے. اچھا اگر زمین و آسمان میں آلہہ ہوتے، غیر اللہ آلہہ ہوتے تو فساد لازم آتا. آلہہ ہے یا نہیں؟ آلہہ ہے یا نہیں؟ ہاں بہت سارے خدا ہے، بہت سارے ہیں نا. زید بھی خدا ہے، ظرفا بھی خدا ہے، عامر بھی خدا ہے. لو کان فیہما آلہہ، اگر ہوتے زمین و آسمان میں بہت سارے خدا، ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. یعنی لو چاہتا ہے، اقتضا کرتا ہے کہ فعل شرط متحقق نہیں ہے، یعنی بہت سارے خدا نہیں ہے. اب یہاں پر جواب بھی منتفی ہے، فساد بھی منتفی. فساد ہوا یا نہیں ہوا؟ نہیں ہوا، فساد بھی نہیں ہوا، بس جواب بھی منتفی ہوا. اچھا جواب یہاں پر منتفی ہے اور دونوں چیزیں بھی یہاں موجود ہے. کہا تھا کہ جواب وہاں منتفی ہوتا ہے جہاں پر جواب فعل شرط کے ساتھ مناسبت رکھتا ہو، ملازمہ ہو دونوں کے درمیان. فساد نہ ہونے کی وجہ کیا؟ خدا متعدد نہیں تھے، اس وجہ سے فساد نہیں ہوا، ملازمہ ہے. اچھا یہاں دوسرا یعنی خلیفہ بھی نہیں ہے. کان فیہما آلہۃ، اس جملے کا دوسرا کوئی جملہ قائم مقام میں واقع نہیں ہوتا، لہذا یہاں جواب منتفی ہو گیا.
لا ان خلفہ نہیں کہ جہاں پر کیا ہے اگر اول کا دوسرا کوئی خلیفہ بن جائے جانشین بن جائے تو اس صورت میں جواب منتفی نہیں ہوتا. اچھا نحو لو کان انسانا لکان حیوانا، اگر یہ انسان ہوتا تو حیوان بھی ہو جاتا. بس انسان نہیں ہے حیوان بھی نہیں ہو، یہ بات صحیح ہے. انسان نہیں ہے، انسان ہونا منتفی ہے، ممنوع ہے، منتفی ہے، پہلے شرط منتفی ہے، انسان نہیں ہے. اچھا بس حیوان بھی نہیں ہوگا، حیوان بھی منتفی ہو سکتا ہے نا. انسان نہیں ہے تو اس کی جگہ پر دوسرا اس کا کیا ہے خلیفہ واقع ہوتا ہے. کیا انسان نہیں ہے تو ممکن ہے فارس ہو، غنم ہو، ہاں حمار ہو. یہ انسان کا دوسری چیز کیا ہے خلیفہ واقع جانشین قائم مقام واقع ہو گیا. اس وجہ سے یہاں جواب منتفی نہیں ہوتا ہے. لا ان خلفہ نہیں کہ جہاں پر کیا ہو غیر اول کا خلیفہ ہو قائم مقام واقع نہ ہو. لو کان انسان لکان حیوانا. بس یہاں کیا ہوا دیکھیں. اچھا دو صورتوں میں اگر دو شرائط موجود ہو تو جواب بھی کا ہی منتفی ہوتا ہے. بتا دیا صحیح ہے. وَيَثْبُتُ کیسا ہوا یثبت ثابت ہوتا ہے. کیا جزا کیا ہوتا ثابت ہونے کا کیا معنی ہے؟ ثابت ہونے کا کیا معنی ہے؟ اچھا جزا جیسا ہے ایسا اپنے حالت پر باقی ہے. اگر جزا منفی ہے تو منفی ثابت ہے، اگر جزا مثبت ہے تو مثبت ہے. یہ جزا اپنے حالت پر باقی ہے. مثبت ہے تو مثبت ہے، وہ منتفی نہیں ہوا ہے. منفی ہے تو منفی ہے، وہ اس بات میں تبدیل نہیں ہوا. ظاہر کا ہو جاتا ہے. اور ہمارے اردو کا کیا مانتا ہے؟ اچھا ہوا یثبت کیا ثابت ہوتا ہے؟ جزا ثابت ہونے کا مطلب یعنی یبقى علی حالی اپنے حالت پر باقی رہتا ہے، چاہے وہ مثبت ہو یا منفی ہو. مثبت ہوتا ہے حالت میں اس بات ہے، منفی ہے تو اپنی حالت میں منفی ہے. صحیح. ان لم ينافي الاول کہ اس صورت میں اپنے حالت پر باقی رہتا ہے جزا جب یہ اول کے ساتھ منافات نہ رکھے. ان لم ينافي الاول یہ ثبوت جزا ثابت اپنے حالت پر باقی رہنے کی وجہ سے منافات نہ ہو کس کے ساتھ اول کے ساتھ. اول کیا ہوا تھا پہلے شرط کیا ہوا ہے ممتنع ہے. دیے پہلے شرط ممتنع ہونے کا مطلب دلالت کرتا ہے. پہلا شرط جو ممتنع ہے منفی ہے اس کے ساتھ یہ ثبوت جزا منافات نہ رکھے تو اس صورت میں جزا کیا ہوگا اپنی حالت پر باقی رہتا ہے. دوسری بات وَنَاسَبَهُ اما بالاولا اور دوسری بات مناسبت ہو ثبوت جزا اول کے ساتھ مناسبت رکھے یعنی دونوں کے درمیان ملازمہ ہو. مناسبت کے کیا مطلب ملازمہ ہونا چاہیے. جب انتفاع اول کے ساتھ ثبوت جزا کا ملازمہ ہو تو اس صورت میں کیا ہو جائے گا جزا اپنے حالت پر باقی رہے گا. اچھا اب مناسبت تین طریقوں سے ہو سکتا ہے. مناسبت بالاولا، مناسبت بالمساوی، مناسبت بالادون. مناسبت
تین طریقوں سے ہو سکتا ہے. یہ ثبوت جزا امتناع اول یعنی شرط کا ممتنع ہونے کے ساتھ ثبوت جزا اگر مناسبت رکھے، چاہے اولویت کے طور پر ہو یا تساوی کے طور پر ہو یا عدول کے طور پر، تو ان تینوں صورتوں میں کیا ہوتا؟ جزا اپنے حالت پر باقی رہتا ہے. مثبت ہے تو مثبت، منفی ہے تو منفی. ہاں نہ ہو اما بالاولا، اولا یعنی طریقہ اولویت. مثال دیکھیں، نعم العبد صہیب، کتنا اچھا ہے صہیب، صہیب بہت اچھا انسان ہے. لو لم یخف اللہ لم یعصیہ، اگر یہ خدا سے نہ ڈرے تب بھی وہ عصیان گناہ نہیں کرتا. خدا سے نہ ڈرے اس وقت بھی یہ گناہ نہیں کرتا ہے. چاہیے لو لم یعصی، اگر یہ لو لم یخف اللہ، اگر خدا سے خوف نہ رکھے تب بھی یہ گناہ نہیں کرتا. لم یخفہ تمہارا معنی کیا ہے یہاں پر؟ لو لم یخف اللہ، اگر یہ خوف خدا اس میں نہ ہو تب بھی لم یعصی، وہ گناہ نہیں کرتا. ٹھیک، اب دیکھیں لم یعصی گناہ نہیں کرتا، گناہ نہیں کرتا. اگر لم یخفی ہو تب بھی گناہ نہیں کرتا. خدا سے نہ ڈرے تب بھی وہ گناہ نہیں کرتا. خدا سے ڈرے تو طریقہ اولا کیا ہے؟ گناہ نہیں کرے گا. خدا سے ڈرنے کی صورت میں طریقہ اولا کیا کرے گا؟ گناہ نہیں کرے گا. جب نہیں ڈرتا تب بھی گناہ نہیں کرتا ہے، تو ڈرنے کی صورت میں گناہ. لم یعصی، لم یعصی ثابت ہے یا نہیں؟ یہاں پر گناہ نہ کرنا ثابت ہے یا نہیں؟ اگرچہ فعل شرط منتفی ہو، فعل شرط منتفی ہو گیا تو کیا ہو جائے گا؟ لم یخفی ہو جائے گا. کیا یخفی؟ خدا سے خوف کھانے کی صورت میں طریقہ اولا کیا ہوگا؟ گناہ نہیں کرے گا. سمجھ میں آ گئی بات ابھی؟ ہاں، خدا سے خوف نہیں کھاتا تب بھی گناہ نہیں کرتا. کھایا تو طریقہ اولا. اب کھایا، لو لم یخفی، لم یخفی لو لم یخف کے امتناع پر دلالت کیا. اچھا، امتناع کیا ہو جائے گا؟ یخف اللہ ہو جائے گا. لو لم یخف اگر منتفی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ یخف. یخف اللہ ہونے کی صورت میں خدا سے خوف کھانے کی صورت میں لم یعصی متحقق ہے یا نہیں ہے؟ طریقہ اولا ثابت ہے. جب خوف نہیں کھاتا تو بھی کیا ہے؟ گناہ نہیں کرتا. خوف نہ کھانے کی صورت میں گناہ تو یقیناً نہیں کرے گا. لم یعصی یہاں پر کیا ہو گیا؟ متحقق ہوا، یعنی گناہ کیا ہے؟ گناہ نہ کرنا یہ ثابت ہے. ٹھیک. اول مساوی، یا یہ کیا ہے؟ ثانی اول کے ساتھ مناسبت رکھے گا مساوی طور پر. کیا؟ مساوی طور پر، کوئی طریقہ اولویت نہیں، برابر ہے. نہ ہو لو لم تکن ربیبتی فی حجری ما حلت لی انہا لبنت اخی من الرضاعہ. کہ ام سلمہ کی پہلے کیا ہے؟ شوہر سے ایک بیٹی تھی. اگر کسی نے کسی کے ساتھ ازدواج کیا، کسی عورت کے ساتھ، اس عورت کا پہلے کسی شوہر سے کوئی اولاد اگر ساتھ لے کر آئی ہیں تو اس اولاد کو کہتے ہیں ربیبہ. مثلا اگر پہلے شوہر سے کوئی لڑکی ہے تو اس لڑکی کو کیا کہتے ہیں؟ ربیبہ کہتے ہیں. ربیبہ محرم ہوتی ہے.
پہلے بیوی کے پہلے شوہر سے جو اولاد ہوتی ہے وہ کیا اس شوہر کے لیے، شوہر دوم کے لیے کیا ہے؟ محرم ہے، اس کے ساتھ نکاح نہیں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. ام سلمہ کا ایک درہ نامی کوئی بیٹی تھی. اچھا، یہ ربیبہ تھی اس کی. یہ کہ اس کے بارے میں کہتا اگر یہ ربیبہ نہ ہوتی، یہ بچی اگر ربیبہ نہ ہوتی تب بھی اس کے ساتھ نکاح میرا صحیح نہیں ہے، میں اس کے ساتھ ازدواج نہیں کر سکتا ہوں. کس عنوان سے نکاح نہیں کر سکتا؟ میرا اچھا رضائی بائی کی بیٹی ہے، میرا رضائی بائی کی بیٹی ہے. اچھا، اگر یہ بس محرم ہونے کے یہاں دو سبب ہو گئے، نکاح میں آنے کے دو سبب ہے. ایک تو ربیبہ ہونا، دوسرا سبب کیا ہے؟ رضائی بائی کی بیٹی ہونا. یہ بھی ایک سبب بنتا محرم ہونے کے لیے. اچھا، اگر ربیبہ نہ ہوتی تب بھی حرام ہے اس کے ساتھ ازدواج کرنا. اب ربیبہ ایک سبب ہے اور رضائی بائی کی بیٹی ہونا یہ ایک سبب. دونوں سبب کیا ہے؟ نکاح حرام ہونے کے لیے دونوں سبب مساوی ہے، کوئی فرق نہیں ہے. اب دیکھیں، لو لم تکون ربیبتی، اگر وہ ربیبہ نہ ہوتی اور ربیبہ میرے گود میں نہ ہوتی، ما حلت، وہ حلال نہیں ہوتی. کیوں حلال نہیں ہے وہ؟ انہا لبنت اخی من الرضاع، میرا بائی جو رضائی بائی تھا اس کی بیٹی ہے. اچھا، اب جواب کیا ہے؟ لم تکن ربیبتی یہ فعل شرط ہے، ما حلت جواب شرط ہے. جواب شرط منتفی، دیکھیں ما نافیہ داخل ہے. ما حلت، اس کا انتفاع ثابت ہے یا نہیں ہے؟ جزا منتفی ہے یا نہیں ہے؟ ثابت ہے. یہ حلال نہ ہونا ثابت ہے. وہ ربیبہ ہو تو بھی کیا ہے؟ ثابت ہے. نہ ہو تو بھی ثابت ہے. دونوں مساوی طور پر، دونوں سبب کیا ہے؟ ایک دوسرے کے اوپر کیا ہے؟ کوئی مقدم نہیں، دونوں سب برابر ہے حلال نہ ہونے کے لیے. صحیح یا نہیں؟ اچھا، اول ادون، دیکھیں ملا دے. وناسبہ اما بالاولا، مناسبت رکھے یا اولویت کے ساتھ مناسبات، یا مساوی کے طور پر، یا ادون کے طور پر. یہ ثابت ہوگا لیکن بطور ادون، ضعیف طور پر. فقولک لو انتفت اخوة الرضا ما حلت للنسب. اچھا، اگر یہ رضائی بہن نہ ہوتی تب بھی حرام ہے. رضائی بہن نہ ہوتی تب بھی، مثال اگر کوئی لڑکی ہے وہ کیا ہے، اس کے ساتھ ازدواج نہ آنے کے دو سبب ہیں. ایک سبب تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ رضائی بہن ہے، دوسرا سبب خود بہن ہو، پدری. ان دونوں میں سے ایک سبب یہاں پر ہے. ٹھیک، اما نسب پدری قوی ہے بنسبت ہے رضائی کے. ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیں اب جواب ثابت ہے، محلت ثابت ہے، لیکن ادون کے طور پر ثابت ہے. لو انتفت اخوۃ، انتفت نفی کا معنی. لو بھی کس کے لیے آتا؟ نفی کا معنی. نفی در نفی اس بات ہو گیا تو کیا ہو جائے گا؟ کس وجہ سے یہ محرم ہو گئی؟ کس وجہ سے حرام ہے اس کے ساتھ ازدواج کرنا؟ قوت رضا کی وجہ سے. قوت رضا کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ حرام ہے. قوت رضا نسبت بے
ثابت ہوا، محلت ادمن کے طور پر ثابت ہو گیا۔ تھوڑا سا مشکل مسئلہ تھا لیکن کوشش کیا سمجھانے کی، مطالعہ مباحثہ کر لے، اگر پھر سمجھ میں نہیں آ گیا بعد میں ہاں کل ختم، یہاں تک بحث، مشکل بحث ختم، آسان بحث یہاں سے شروع ہو جاتا ہے، بہت مزیدار بحث بھی ہے۔ شعر دیکھے ادھر، شعر ہم نے کل شعر کا معنی کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ لو حرف شرط فی مضی ویقل الہا مستقبلا، لیکن قبل شعر کا معنی کیا تھا ویقل الہا مستقبلا، لیکن اس کے پیچھے فعل مضارع آنا کم ہے، معنی کے اعتبار سے فعل مضارع آنا کم ہے، لیکن قبل، لیکن قبول کیا۔ دیکھیں یہ حرف شرط ماضی کے لیے نہیں مضارع کے لیے بھی ہے، ان کے معنی میں استعمال ہوتا، مطلب یہ ہے کہ لو انہیں شرطیہ کا معنی، انہیں شرطیہ کیا کرتا تھا؟ مستقبل، وہی استقبال والا معنی اس کے اندر بھی آ جاتا ہے، معنی کے اعتبار سے استقبال کبھی کبھار، ویقل الہا مستقبل، معنی کے اعتبار سے مستقبل اس کے پیچھے لانا کم ہے، لیکن آیا، لیکن قبل اذا وردہ، کہیں اگر آیا تو کیا کیا جائے گا؟ قبول کیا جائے گا، مان لیا جائے گا، نہ ہو وَلَوْ أَنَّ لَيْلَ الْأَخْيَلِيَّةَ سَلَّمَتْ عَلَيَّ وَدُونِي جَنْدَلٌ وَسَفَائِحُ لَسَلَّمْتُ تَسْلِيمَ الْبَشَاشَةَ أَوْ وَقَعَ إِلَيْهَا سَدًا مِنْ جَانِبِ الْقَبْرِ صَائِحُ۔ اچھا یہ لو جو ہے یہاں پر لو ماضی کے لیے نہیں ہے، مستقبل کے لیے، یہ ماضی کے لیے نہیں ہے، کس کے لیے ہے؟ مستقبل کے لیے، معنی کے اعتبار سے مستقبل ہے۔ کیا کہتا ہے شاعر، کیا کہتا ہے؟ اچھا اگر لیلہ اخیلیہ سلام کرے میرے اوپر، مجھے سلام کر لے، لیلہ اخیلیہ مجھے سلام کہنے، کسی قبیلے سے تعلق رکھتی ہے اخیلیہ، ہاں اخیل قبیلے سے تعلق رکھنے والی کیا ہے یہ لیلہ، اگر سلام کرے، ٹھیک اس حالت میں سلام کیا، ٹھیک ایک دفعہ بن شن کے گیا، کیا اسٹاف پر سلام کر لو، وہ الگ بات ہے، سلام کرے میرے اوپر کب؟ ودونی جندل وصفائح، اچھا میرے پاس وہ قبر کے بڑے بڑے پتھر اوپر رکھے ہوئے، یعنی کب کہ مر چکا ہوں، قبر میں لے جا کر دفنا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، قبر کے اوپر پھر پتھر رکھ دیا، پتھروں کے اوپر مٹی ڈال دیا، اس کے اوپر پھر پتھر، اس حالت میں مجھے اگر لیلا سلام کرے، پھر لسلمت تسلیم البشاشۃ او زکا، تو وہ اگر اس حالت میں مجھے سلام کرے تو میں سلام کا جواب دوں گا، خوشی خوشی سلام کا جواب دوں گا، میں لسلمت، میں بھی سلام کروں گا اس کو، کیا حشاش بشاش حالت میں نہیں کہ فکر مندی میں، حشاش بشاش حالت میں میں بھی اس کو سلام کروں گا، اگر میں سلام نہ کروں تو میری قبر اس کو سلام کا جواب دے گا۔ زکا کسے کہتے دیکھے؟ او زکا صدن، صدن یعنی اس کی طرف کیا صدن، صدن کبھی کیا ہے محسوس کیا یا نہیں کیا، اگر پہاڑ کے دامن میں گئے بات کرے تو واپس وہ آواز ٹکرا کر آ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں صدن۔ وہ آ کر سلام علیکم کہا تو یا میں خود جواب دوں گا، یا خود بخود آواز واپس اس تک پہنچے گی، دوبارہ واپس برگشت کرے گی، سلام